درود شریف پڑھ لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی تخلیق کی، پیدا کیا، تو اس نے چاہا کہ میرے بندے مجھے پہچانیں اور مجھے عبادت کریں۔ انسانوں کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اور کسی کام کے لیے انہیں پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں تو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر بھی کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے نہیں، یہ قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے بیان کرنے کا، تاکہ بات اپنی اہمیت کے ساتھ واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا، نہیں پیدا کیا، پیدا تو کیا ہے، لیکن وہ بات جو کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا، مگر صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، پھر اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لے، تو پھر اس کی زندگی ایسی بنے گی جس پر خدا کی رضا ملے گی، اور خدا جب راضی ہو جائے گا تو یہاں سے لے کر آخرت تک کے جتنے منازل گئے، ہر منزل پر وہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس نے حق عبادت ادا نہیں کیا اور خدا کو ناراض اس نے کر دیا، تو پھر یہاں سے لے کر آخرت تک ہر جگہ پر ناکامی ہی ناکامی۔ تابعین کے اندر ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے کاروباری آدمی تھے، دکان تھی ان کی۔ صبح میں آتے، اللہ کا نام لے کر کے دکان شروع کر دیتے، شام ہونے تک اتنا نفع مل جاتا جتنا کہ ان کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے جہاں ضرورت پوری ہو گئی، پھر آگے دکان کھلی نہیں رہی، دکان کو تالا لگا دیا، اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جتنی میری ضرورت کی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اب دکان کو بند کر دیا اور آ گئے۔ اللہ کی عبادت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور کسی دن دکان انہوں نے کھولی، ہوا ایسا کہ دوہر تک اتنا نفع مل گیا جو ان کا ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، پھر اسی وقت تالا لگا دیا دکان کو۔ نہیں، مجھے اللہ نے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری ضرورت کا پورا کرنا تھا، وہ ضرورت میری پوری ہو گئی، اب میں زیادہ نہیں کماؤں گا، تالا لگا دیا۔ اور کسی دن دکان کھولی، اتفاق سے دکان کھولنے کا ایسا گاہک آ گیا، اتنا اس نے لے لیا کہ ان کے اس دن کی جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، پھر اسی وقت تالا لگا دیا، اب مزید دکان کھلی نہیں رہ گئی۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے مجھے بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کا مقصد تخلیق جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن عزیز دوستو، انسان دنیا کے بھول بھلائیوں میں لگ کر اور دنیا کے کاروبار میں الجھ کر اللہ کو اتنا بھول جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی جمعہ آ گیا، کبھی عیدین کو آ گیا، کبھی ایک آدھ بار دن میں آ گیا، 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع نہیں رہتا، بس اپنے کاموں کے اندر الجھا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ گویا ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ باغ بہشت سے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ جنت سے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیج دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا نا دنیا کی طرف، سفر کا حکم دیا۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ دنیا کا کاروبار بہت زیادہ ہے، اب تو میرا انتظار کر، میں پھنس گیا ہوں۔ تو انسان سے نافرمانی ہوتی ہے، خدا کی حکم عدولی ہوتی ہے،
اور انسان خدا کے حکموں کو پورا کر نہیں پاتا، پھر یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر غفلت بڑھتے چلی جاتی ہے، اور دل پھر ایسا سخت ہو جاتا ہے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، پھر خدا کی یاد باقی نہیں رہتی، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد رچی بسی نہیں رہتی۔ پھر جب دل غافل ہو جاتا ہے جو چاہے وہ کرے۔ شیطان کا داؤں بھی انسان پر اس وقت چلتا ہے جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنی سونگ نکالے ہوئے بیٹھے رہتا ہے دل پر۔ جب دیکھا کہ غافل ہو گیا، اس کا دل غفلت میں آ گیا، فوراً اس نے وہاں پر معصیت کے بیج کو ڈال دیا، زہر کو ڈال دیا، اور انسان نافرمانی کی طرف چلا۔ اور جب یہ دل ذکر کرنے والا بنتا ہے، ذاکر بنتا ہے، پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی اپنے سن کو واپس لیتا ہے۔ بہرحال لیکن انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اس کی زندگی کے اندر خیر بھی وجود پاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر شر بھی وجود پاتا ہے، اچھائیاں بھی اس کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں، اور خرابیاں اور برائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ اطاعت پر آ جاتا ہے تو اتنی اطاعت کر لیتا ہے کہ فرشتوں کو رشک آنے لگے، اور نافرمانی پر آتا ہے تو اتنی نافرمانی کرتا ہے کہ شیطان کو رشک آنے لگے۔ وہ میرا اصل اولاد تو دنیا کے اندر موجود ہے، اس نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیں دل کو غافل ہونے نہیں دینا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی یاد میں لگے رکھنا ہے، اور خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ خدا کی عبادت کے دو طریقے ہیں، ایک ضابطے کا طریقہ ہے اور ایک رابطے کا طریقہ ہے۔ ایک ضابطے کا طریقہ ہے، ایک رابطے کا طریقہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ خدا نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کو خواہی نہ خواہی کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، مال اگر جمع ہو گئے تو زکوٰۃ ہے، استطاعت پیدا ہو گئی تو حج ہے، یہ فرائض ہیں، یہ ضابطے خداوندی ہے، اس کو کوئی آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا اور خدا کے یہاں پر پکڑا جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے، اس کا دل لگے تو بھی کرنا اور دل نہ لگے تو بھی کرنا ہے۔ ایک موقع پر ہماری جماعت چل رہی تھی، لنکا کا سفر ہوا تھا، سیلون کا سفر۔ وہاں سے جب واپس ہوئے تو رامیشورم سے لے کر بنگلور تک کئی گھنٹے کا سفر تھا ریل کا۔ ہماری جماعت نماز کے اوقات کو دیکھتی تھی، تیاری میں رہتی تھی وضو وغیرہ کر کے، اور جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور گاڑی رک گئی، 2 رکعت ہی تو پڑھنی ہوتی ہے نماز سفر کے اندر۔ کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کے ساتھ بڑی رعایت کا معاملہ کیا ہے۔ بہرحال ہم جلدی سے اترتے، جلدی نماز پڑھتے اور جلدی آ کر کے پھر ٹرین میں سوار ہو جاتے۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے، وہ بیماریوں کے ڈاکٹر نہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر تھے۔ وہ بھی سیلون گئے تھے، وہ بھی واپس ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں وہاں پر جافنا ایک مقام ہے، وہاں پر جترا ہوتی، وہ جترا میں شرکت کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے۔ تو چونکہ کمپارٹمنٹ میں ساتھ تھا، عام طور پر ہوتا ہے تم کہاں والے، تم کہاں والے، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن اور تعارف ہوتا ہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میری بیوی وہ ہے، میرے باپ ایسے ہیں، میرے بھائی یہ ہیں، پوری فیملی پڑھی لکھی، ویل ریڈ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، سب ہائیلی کوالیفائڈ اور اچھے سے اچھے پوسٹ پر۔ وہ برابر آبزرو کرتا تھا ہمیں، بار بار ہم جا رہے، بار بار آ رہے، بار بار جا رہے، بار بار آ رہے۔ ایک موقع پہ اس کو رہا نہیں گیا، کھانے کا وقت تھا، ایک ہاتھ میں ٹھنڈا ٹھنڈا وڑا، اسٹیشن پر جو ملتا ہے ٹھنڈا وڑا، اور اسٹیشن پر ملنے والی کڑوی چائے۔ اسٹیشن کی چائے تو بہت مشہور ہے نا، اسٹیشنوں کی چائے تو بہت مشہور ہے، تو ٹھنڈا وڑا اور کڑوی چائے اس کے ہاتھ میں۔ اتنے میں ہم جلدی سے گئے، نماز پڑھ کر کے واپس آ گئے، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے کہنا شروع کیا، میں تمہیں کئی بار دیکھ رہا ہوں کہ جلدی جلدی جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، جلدی جلدی آتے ہو، بھلا ایسا نماز پڑھنے میں کیا دل لگتا ہے، کیا مزہ آتا ہے؟ مزہ تو کچھ آتا نہیں ہوگا، دل بھی نہیں لگتا ہوگا، یہ سب تم کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اطمینان سے بیٹھے رہو، گھر پہنچو،
گھر پہنچنے کے بعد جتنی وقت کی نمازیں چھوٹی ہیں دل لگا کر اطمینان کے ساتھ پڑھ لو. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو پوائنٹ کیچ کیا ہے نا ایک سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی ہی کیچ کرتا ہے کہ عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ آپ نے جس نقطے کو پکڑ لیا نا ایک سمجھدار آدمی کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا. یہ آپ کی دانشمندی کی آپ کی عقل مندی کی آپ کی سمجھداری کی علامت ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے دل لگا کر کے پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے ایک بات پوچھنی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہمارا انٹروڈکشن ہوا اس سے پتا چلا کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں پوری فیملی پڑھی لکھی ہے اور سب ایک سے ایک اعلیٰ پوسٹ پر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا معیار زندگی بہت اونچا ہوگا. اسٹینڈرڈ آف لائف جسے کہتے ہیں معیار زندگی آپ کا اسٹینڈرڈ آف لائف بہت ہائی ہوگا بہت اونچا ہوگا. ہنس کے کہنے لگا ہاں ہاں بھگوان کی کرپا ہے بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں. میں نے کہا اس وقت جو آپ کھا رہے ہیں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا وڑا اور کڑوی کڑوی چائے اس میں دل لگ رہا ہے آپ کا مزہ آ رہا ہے اس میں. ارے کہاں بھائی وہ گھر کا کھانا کہاں اور یہ کھانا کہاں وہ گھر کے کھانے کی بات ہی الگ ہے. پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے اور کھانا پینا بالکل بند کر دیں گھر پہنچنے کے بعد جتنے کھانے چھوٹے ہوئے اتنے اطمینان کے اپنے گھر کا کھانا کھا لو کیا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا آپ نے کچھ ایسی بات کی دی ہے کہ امپاسبل ایک ایسی ضرورت ہے کھانا کہ دل لگا تو بھی کھانا پڑتا ہے دل نہیں لگا تو بھی کھانا پڑتا ہے اس کے بغیر ہماری لائف چل نہیں سکتی. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب ایک پوائنٹ مجھے تم سے کہنا ہے وہ یہ ہم بندے ہیں خدا کے خدا کا حکم پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دل لگا تو بھی پورا کریں گے اور دل نہیں لگا تو بھی پورا کریں گے. ہم دل لگنے کے پابند نہیں ہیں ہم خدا کا حکم پورا کرنے کے پابند ہیں. دل لگا اللہ کا شکر ہے اور نہیں لگا لگانے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن دل نہیں لگتا ہے اس لیے نماز کو چھوڑ دیں گے یہ ہو نہیں سکتا. اب وہ خاموش ہو گیا. تو بہرحال یہ خدا کا جو عبادت ہے وہ ضابطے کا ہے. روزہ رکھنے کو تمیز نہیں جاتی گرمی کے دنوں میں رکھنا پڑے گا. ہاں نماز پڑھنے کو تمیز نہیں جاتی پڑھنا پڑے گا ضابطے کا ہے. لیکن ایک جو طریقہ ہے عبادت کا وہ رابطے کا ہے. رابطے کا تعلق بڑھانا رابطہ محبت عشق اور عشق اور محبت کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ضابطوں سے بہت ضابطوں کے حدود کو پار کر کے آگے نکل جاتی ہے. پھر وہ یہ اتنا ہی نہیں کرتی کہ نمازوں کا وقت ہے کہ نہیں ہے رات ہے تو بھی نماز پڑھے گا دن ہے تو بھی نماز پڑھے گا الا یہ کہ جو مکروہ اور حرام اوقات ہے اس کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جتنے اوقات میں وہ چاہے گا وہ نماز پڑھتا رہے گا اور اسے مزہ آتا رہے گا پڑھتے چلا جا رہا ہے پڑھتے چلا جا رہا ہے. اس سے جو شوق ہے محبت ہے خدا کی ذات کے ساتھ اسے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آ رہا ہے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں جو مزہ آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میرا قرب اس کو ملتا ہے جو سجدے کے اندر جب وہ پڑھا پاتا ہے تو میں اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ایک پیغمبر پر وہی بھیجی اپنے ایک پیغمبر پر وہی بھیجی اے پیغمبر اپنی نماز میں 3 چیزیں مجھے پیش کرو تو اس وقت تم مجھے اپنے آپ کے بہت قریب پاؤ گے. اپنی نماز میں 3 چیزیں پیش کرو تو تم مجھے اپنے آپ میں بہت قریب پاؤ گے. 3 چیزیں کیا ایک جسم کا تواضع جسم کی تواضع اور دل کی خشیت دل کی خشیت اور آنکھوں کے آنسو یہ 3 چیزیں تم نماز میں پیش کرو تو میں تمہارے بہت قریب ہو جاؤں گا. تو وہ جو رابطے کا تعلق ہے نا وہ آدمی کتنا آگے بڑھتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. اور وہ جب رابطہ چھوٹ جاتا ہے اور صرف ضابطے پر باقی رہتا ہے تو پھر وہ ضابطہ کب چھوٹے گا کب ٹوٹے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اسی لیے سرکار کے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد سنن اور نوافل کا اہتمام رکھا اور اس کے لیے مستقل فضائل بتائے
ظہر کے پہلے سنت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، عصر کے پہلے سنت پڑھنے کا یہ نفع ہے، اور مغرب کے بعد سنت پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ ہر فرض نماز کے پہلے اور بعد میں جو سنتیں رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی گئی، ایک تو یہ کہ خدا کے فرض کو ادا کرنے سے پہلے ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ میں لکھا ہے کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے شروع کی 2 رکعتیں بہت مختصر پڑھتے تھے، بعد میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، یوں فرمایا کہ 2 رکعت مختصر نمازیں پڑھ کر اللہ کے نبی اپنے آپ کو متوجہ کرتے تھے خدا کی طرف۔ اب وہ جب توجہ پیدا ہو جاتی تھی اب پوری دل جمعی کے ساتھ لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ پھر بعد کی سنتوں کا فائدہ یہ ہے کہ فرض میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اس کوتاہی کو پورا کیا جائے گا اس سنتوں اور نوافل کو دیکھ کر کے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ضابطے کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور رابطے والا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہمیں نصیب فرما دیں۔ رابطے والا تعلق ابھی تک ہم سے قائم نہیں ہوا، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دیں۔ اس وجہ سے دل کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور آدمی بہک جاتا ہے اور انسان گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، عبادت کی لائن چھوٹ جاتی ہے، معصیت کی لائن شروع ہو جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے مٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا تو دوسرا دھبا لگا، تیسرا دھبا لگا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل اس مقام پر جب پہنچتا ہے کہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، اس کا ایمان ختم نہ کر دیا جائے، اس بات کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے یار دوستو، اپنے آپ کو ہم گنہگار سمجھیں گے، کتنے گناہ ہم آنکھوں سے کر رہے ہیں، کتنے گناہ ہم کانوں سے کر رہے ہیں، کتنے گناہ ہاتھ پیر سے ہم کر رہے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اپنے نبی کو اپنی امت کی کمزوریاں سامنے رکھنے کے باوجود ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ دیکھو اگر میرے بندے میری اطاعت کرتے رہیں گے نا تو ان کی بھول کو بھی معاف کر دوں گا، ان کی چوک کو بھی معاف کر دوں گا، شرط یہ جو میرے پاس توبہ کرتے رہے، میرے پاس توبہ کرتے رہے۔ اور دعا بتا رہی کہ کیا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ان نسینا او اخطانا، ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا۔ نسیان کہتے ہیں بے خیالی میں ہو جانے کو، اور خطا کہتے ہیں جان بوجھ کے کرنے کو۔ آدمی کبھی بھول سے گناہ کرتا ہے اور اب آدمی کبھی جان بوجھ کر کے کرتا ہے۔ کیسے جان بوجھ کر کے؟ اللہ غفور و رحیم ہے، میں اس سے گناہ کر لوں گا اور توبہ کر لوں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی شیطان اس طرح کی پٹی بڑھا دیتا ہے، تو کبھی بھول سے اور کبھی چوک سے یہ نسیان خطا انسان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو خطا کے ہونے کے بعد، گناہ کے ہونے کے بعد اللہ کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ وہ توبہ کرنے والے بندے خدا کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ کتنا پسند؟ توبہ کرنے والا بندہ خدا کو کتنا پسند ہے؟ حدیث میں اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے ذات سفر کے ساتھ سواری پر سوار سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک جگہ پر جب آرام کرنے کے بہانے رک گیا، اپنی سواری کو باندھی اور سو گیا، اور سو کے بعد جب جاگتا ہے تو دیکھا کہ وہاں پر سواری بھی موجود نہیں ہے اور وہ کھانے پینے کا سامان بھی موجود نہیں ہے، کھانے کا پینے کا انتظام بھی نہیں، آگے سفر کرنے کے لیے سواری بھی نہیں۔ اس اکیلے جنگل کے اندر وہ جتنا پریشان ہوگا اس کی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ڈھونڈتے رہا، یہاں تک کہ کچھ ملا نہیں، مایوس ہو کر تھک کر کے بیٹھ گیا، پھر اسے نیند آ گئی، سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری بھی موجود ہے اور زیادہ سفر بھی موجود ہے، تو اس کو اچانک اس کے ملنے پر کتنی خوشی ہوگی۔
کتنی خوشی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات راہ اور اس سواری کے اچانک ملنے پر اس آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اپنے گنہگار بندے کے توبہ کر کے خدا کی طرف پلٹنے سے ہوتی ہے. خدا کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر کے میری طرف آیا. اور امید کس سے رکھنی ہے؟ امید تو خدا سے ہی رکھنی ہے. امام ابن تیمیہ یا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں ایک عجیب بات لکھی ہے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کچھ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، گرفت کر پکڑ لے گا تو میں کیا کروں گا. وہ پریشانی کے عالم میں باہر نکلے، چارے پریشان ہو کر کے اتنے میں دیکھا کہ ایک گھر میں سے ایک بچہ دوڑتے ہوئے آگے ہے اور اس کی ماں پیچھے پیچھے ہے. اندازہ ہوا کہ بچے نے کچھ غلطی کی ہے اور ماں اس کی پٹائی کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے. لیکن وہ بچہ تھا دوڑتے ہوئے باہر نکل گیا، ماں تو باہر نہیں نکل سکتی تھی، بچہ تو ہاتھ نہیں لگا، لیکن ماں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، غصے میں تھی. اس نے کہا تیرے لیے دروازہ بند کر لیا. ہمارے گناہوں پر خدا بھی جلال میں آ کر ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اپنے جلال پہ آ کر توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیتے، پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہ بچہ دوڑتا رہا، کہاں جائے گا آخر؟ اس جگہ پر جا کے رکا اور سوچنے لگا اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ماں کی پٹائی سے بچ کر کے تو آ گیا ہوں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میرا سہارا کہاں ہے؟ میں کس جگہ پر پناہ لے سکتا ہوں؟ کس جگہ پر آسرا لے سکتا ہوں؟ میرا کوئی تو دنیا میں نہیں ہے. کہ گنہگار بندہ بھاگنا چاہے تو کہاں بھاگے گا؟ کہاں جا سکے گا؟ خدا کی بنائی کائنات سے باہر تو جا نہیں سکتا، وہ خدا کی کائنات ہی میں تو رہے گا. پھر یہ سوچا کہ ماں غصے میں تھی، پٹائی کر رہی تھی، میں تو بھاگ کے آ گیا، لیکن آخر وہ میری ماں ہے. اب میرے لیے اس دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے، مجھے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ماں سے ایک امید بنتی ہے کہ میری ماں مجھے معاف کر دے گی، میں کہاں بھٹک کے پھروں گا؟ مجھے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف واپس ہونا ہے. اس امید میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ اب تو بچ کے آ گیا، اگر اب کے ہاتھ لگ گیا تو ماں میری بری طرح سے پٹائی کرے گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ پھر وہ قدم اس کے ٹھکر جاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جاؤں یا سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ جاؤں. بہرحال یوں کرتے بہرحال وہ دروازے تک پہنچا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے. ماں بہت ناراض ہے، مجھے اپنے گھر میں آنے دینا نہیں چاہتی، لیکن اس گھر کو چھوڑ کے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا ہے. اسی دہلیز پر سر رکھ کر کے سو گیا. ماں جو جلال میں تھی، غصے میں تھی، وہ مارنے کے لیے دوڑی تھی، بچہ تو نکل گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا میرا بچہ، معصوم بچہ دوڑ کے باہر نکل گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر کاٹ رہا ہوگا، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، پتہ نہیں اسے کسی نے کھانا دیا ہے یا نہیں دیا ہے، پتہ نہیں وہ کھا چکا ہے کہ نہیں کھا چکا ہے، یا بھوکا ہی پھر رہا ہے، پتہ نہیں دھوپ اور سرمی میں کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہوگا. کیا ہوگا؟ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی. کیا کروں؟ ذرا دیکھوں تو صحیح. آئی اور آ کر کے یوں دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ وہ دہلیز پر سر رکھے ہوئے سویا ہے. پھر ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ واپس آیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا. اس کو امید تھی تو میرے ہی دروازے کی تھی، اس کو امید تھی تو میرے ہی گھر کی تھی، یہیں پر ہی آ گیا ہے. ماں اپنا غصہ بھول گئی، اس بچے کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا اور اس کے قصور کو معاف کیا اور کہنے لگی بیٹا دیکھا تو مجھ سے اگر کہیں جانا چاہے تو تجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، تجھے ٹھکانہ جو ملے گا تو میری ممتا کے سائے ہی میں مل سکے گی. اس واقعے کے لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس اللہ والے کو احساس ہوا، عبرت ہو گئی،
میں کہاں جاؤں؟ نہیں جا سکتا، میں کہیں نہیں جا سکتا. پلٹنا ہے اپنے خدا کی طرف، توبہ کرنا ہے اپنے خدا کی طرف. آئے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر خدا کے پاس معافی مانگی. خدا تعالیٰ نے ہر بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے معافی مانگے. آخری ایک بات کہتا ہوں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے نا، ہر ایک کے پاس. یہاں پر بٹن دباتا ہے، اس کا دوست کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، ادھر یوں بٹن دبانے کے ساتھ ماسٹرنگ ہو گئی، فوراً ریسپانس مل جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریسپانس نہیں ملا تو آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے، کتنے بار فون کر رہے ہیں اور کوئی ریسپانس ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن عزیز دوستو، میں اولیاء اللہ کی بات نہیں کہہ رہا، صالحین اور راشدین کی بات نہیں کہہ رہا. پکا گنہگار انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بس خدا کو کیوں پکارتا ہے؟ اللہ اتنے پکارنے کی دیر ہے کہ خدا کی زمین پر بیٹھ کے خدا کو پکار رہا ہے، اور اس کا کنیکشن اتنا ریسپانسیبل ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی. اللہ فوراً جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تو کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں تیرے سامنے توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہوں. جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو عزیز دوستو، امت اس وقت بہت ہی معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر گر گئی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو، علماء کو جزائے خیر دے کہ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے مشائخ کو کہ وہ اپنے مریدین کو توبہ کرا رہے ہیں اور خدا سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے تبلیغی جماعت والوں کو، وہ ایک بندے کو پکڑ لا کر خدا کے گھر میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کے سامنے معافی مانگو، اپنی زندگی کو بہتر کر لو. اللہ ان محنتوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اپنے آپ کو توبہ کرنے کے لیے تیار رکھیں. رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، کبھی تنہائی میں اور کبھی کسی کے ہاتھ پر توبہ کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب گنہگاروں کو اپنے کرم سے معاف کرنے کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.